کی موت واقع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں کہ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا، اور یہ مصر کا بادشاہ کیسے بنا۔ محترم ناظرین، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانوروں جیسا جاہل بنا دیا تھا، اور پھر کس طرح فرعون نے جھوٹا خدائی کا دعویٰ کیا، اور یہ کس طرح مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ناظرین، یہ تمام واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، فل واچ کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا، بعض مؤرخین نے اس کا نام قبوس بھی تحریر کیا ہے۔ ناظرین، فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا، اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ 400 سال کی عمر میں وہ نہ تو کبھی بیمار ہوا، اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا، اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی، اور یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کراتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا، اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، یہاں کا یہی دستور ہے۔ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی، جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور کسی کام کی تلاش میں ہوں، اور میں کھانے پینے سے عاجز بھی ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے، اور اس غلام کو اس جگہ پر مأمور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا، اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ ناظرین، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی،
جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے میں ان کے ورثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی دروغی اپنے ذمہ لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سا روپیہ پیسہ جمع کرواتا رہا، اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر کو فرعون پیارا اور عزیز ہو گیا۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت کے بادشاہ کا بہت زیادہ قریبی بندہ بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہوا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کر۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کو کہا۔ حامان سوچتا رہا اور پھر اس نے یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے دربار میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار اعلیٰ میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ فرعون کی بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدوین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے دن مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اسی لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے اس بدبخت کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت کے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت اچھا خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا
کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔ اس وقت فرعون نے یہ تدبیر دی کہ جتنے بھی لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور دین سے بے خبر ہو جائیں، آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر میں یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون نے بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو کر اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد فرعون مصر نے یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ محترم ناظرین، اس طرح لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود بتوں کو توڑ دو اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کی پوجا کرنے لگے، فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبیطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں کہتا تھا۔ قبیطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اسی وجہ سے تو فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ محترم ناظرین، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بہت اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے ارشادات کے مطابق پیش کیا جائے۔ توراۃ میں بھی یہ قصہ پورا موجود ہے اور مفصل ہے، لیکن قرآن مجید نے اس واقعے کے اہم ترین پہلو ہی لیے ہیں اور انہی میں دنیا کے لیے عبرت موجود ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون کس طرح غرق ہوا اور کیا آج بھی اس کی لاش موجود ہے، اور اگر ہے تو کہاں، اس سب کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ اس لیے ویڈیو آج بہت خاص ہونے والی ہے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، فل اینڈ تک واچ کریں۔ اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شاہان مصر کا لقب ہے۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو کسریٰ اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون اصل میں فارا آہو تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور آہو کے معنی اونچا۔ فرعون ایک نام ہے جس کو تمام مصر کے بادشاہوں پر لیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ بادشاہ جناب نوح کے بیٹے سام کی اولاد سے چلا۔ اس فرعون کے اجداد املیک بن عود بن ارم بن سام بن نوح تھے۔ نیز کہا گیا ہے کہ پہلا بادشاہ جس کو فرعون کہا مصر کا وہ بادشاہ تھا جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب ہاجرہ ہدیے کے طور پر عطا کی تھی۔ فرعون ایک لقب ہے جو ان تمام بادشاہوں پر بولا جاتا تھا جن کا تعلق مصر میں قبطی قبیلے سے ہے۔ قرآن کریم کے آیات میں مصر کا تذکرہ ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر میں بہت بڑی مملکت
آباد تھی، جس میں قبطی، یونانی اور امریکی آباد تھے۔ ان میں اکثر قبطیوں کی تھی۔ اکثریت ہونے کی وجہ سے زمانہ قدیم سے مصر میں قبطی قبیلے کی حکومت تھی، جس کے سلسلہ بادشاہت کو فرعون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد پہلا بادشاہ جس نے مصر پر حکومت کی، اس کا نام بشیر بن حام بن نوح ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے مصر بن بصیر نے حکومت سنبھالی۔ اسی کے نام سے ملک مصر کو مصر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی حکومت طویل رہی اور اپنی پوری زندگی اس نے حکومت سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا فقط بن مصر آیا، پھر اس کا بھائی اتریب بن مصر، اس کے بعد سام بن مصر، اس کے بعد تزراس، اس کے بعد ملیک بن تزراس، اس کے بعد اس کا بیٹا حرابہ بن ملیک، پھر کلکی بن حرابہ، پھر حربیہ نے آ کر بادشاہت کو سنبھالا۔ اس کے بعد تولیس بادشاہ بنا، جس نے جناب ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کی تھی، یعنی ہدیہ اور تحفے میں دی تھی۔ تولیس کے بعد اس کی بہن جوریاخ بادشاہ بنی۔ اس کے بعد زلفا بادشاہ بنی، جو مملکت کو صحیح طرح سے نہیں سنبھال سکی، جس کی وجہ سے شام سے امالیکہ نے مصر پر حملہ کیا اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مصر کی حکومت امالیکہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس کے بعد جو پہلا بادشاہ بنا، اس کا نام الولید بن دومک املاکی تھا، جو گائے کی پوجا کیا کرتا تھا۔ کہا گیا ہے یہ پہلا بادشاہ تھا جسے فرعون کہا گیا۔ اس کے بعد مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے نام سے موسوم کیا گیا۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، ان میں سے 3 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے فرعونوں کا زمانہ پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے مصر کا سفر کیا تو وہاں کے فرعون سے آمنا سامنا ہوا، جس نے جناب ہاجرہ آپ کو ہبہ کی۔ فرعون کا نام بعض نے سنان اور بعض نے تولیز ذکر کیا ہے۔ دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے دور کے فرعون کا نام آریان بن الولید املیکی تھا اور اس کی زوجہ کا نام رعیل تھا۔ تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے دور کے فرعون کا نام الولید بن مصب تھا اور اس کی کنیت ابو مصب تھی۔ جیسا کہ امام موسیٰ کاظم سے منقول ہے، روایات میں وارد ہوا ہے، مصر پر 30 خاندانوں نے حکومت کی۔ پہلے خاندان نے 5000 سے 4700 سال 50 سال قبل مسیح تک حکومت کی، جبکہ آخری خاندان نے 378 سے 340 سال قبل مسیح تک حکومت کی۔ پہلے 2 خاندانوں نے 400 برس کے لگ بھگ حکومت کی۔ دوسرے خاندان کا خاتمہ ایک اور فاتح کو حاصل ہوا، جو کہ مصر کے دکن سے آیا تھا، جس کا نام فاسی فنوموئی تھا۔ فاسی کے زمانے سے فرعونیوں کو خاص اہتمام سے دفن کیا جانے لگا۔ یہی رواج اہرام مصر کی تعمیر کے سبب بھی بنا۔ فاسی کا بیٹا عزیر اچھا خاصا بہادر تھا۔ اس نے نوبیا کا علاقہ فتح کر کے مصر میں شہنشاہی کی داغ بیل ڈالی۔ تیسرے خاندان کا خاتمہ فرعون اسنیفرد پر ہوا۔ اس فرعون کا کوئی لڑکا نہیں تھا، ایک لڑکی تھی جو تب کی وارث قرار پائی۔ اس لڑکی کی شادی خوفو سے ہوئی، جو چوتھے خاندان کے تھے۔ خوفو نے جہاں مذہبی پیشواؤں کو اپنی اوقات میں رکھا، وہیں اس نے جزیران مصر میں بڑا اہرام بنایا، جو دنیا کے 7 عجائبات میں گنا جاتا ہے۔ خوفو کا بیٹا خفرا اور پوتا منقرہ بھی اپنے وقت کے فرعون ہوئے۔ انہوں نے بھی اہرام تعمیر کرائے، مگر ان کے اہرام پہلے والے اہراموں سے چھوٹے تھے۔ ساتھ ہی ابو الہول کا متحق، جو ان تینوں فرعونوں میں سے کسی ایک نے تعمیر کروایا تھا۔ 10ویں خاندان کی حکومت کے بعد مصر پر ہکسوس قوم نے حملہ کر دیا اور پوری مصری تہذیب ملیا میٹ کر دی۔ یہ اپنے ساتھ رتھ اور گھوڑے لائے تھے۔ مصریوں کے لیے یہ نئی چیزیں تھیں۔ ہکسوس شاہی نسل سے تھی۔ اکثر مورخین کے بقول یہ لوگ عرب کے باشندے تھے، جو قحط سالی کی وجہ سے مصر کے تر و تازہ ملک میں گھس آئے تھے۔ اس لشکر کے سردار کا نام سالتیس تھا۔ فتح کے بعد یہ شخص مصر کا فرعون بنا۔ سالتیس نے گھوڑوں اور رتھوں سے مصر کو فتح کیا اور مصلحت ملکی کے سبب مصریوں کا مذہب اور تمدن اختیار کر لیا۔ حضرت یوسف اور بنیامین ایک ماں سے سگے بھائی تھے اور باپ ان سے محبت کرتا تھا۔ بڑے بھائیوں کو حسد ہوا تو انہوں نے حضرت یوسف کو شکار کا بہانہ کر کے جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیا۔
ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ ان کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا اور غلام بنا کر پیش کر دیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ فرعون کے وزیر عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا کر اپنے خاوند سے حضرت یوسف کی شکایت کی اور عزیز مصر نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی۔ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت دے دی اور زلیخا کے شوہر کی جگہ انہیں عزیز مصر بنا دیا۔ یوں حضرت یوسف پورے مصر کے وزیر اعظم ہو گئے۔ مصر کے قدیم حکمران خاندان نے ہکسوس خاندان کی حکومت سے بغاوت کی۔ قبیل خونریزی کے بعد ہکسوس خاندان کی حکومت جاتی رہی اور قدیمی خاندان پھر برسر اقتدار آ گیا۔ حضرت یعقوب کی اولاد جن کے ہکسوس عرب نسل سے تعلقات تھے اور ہکسوس نے ان کو مصر میں لا کر آباد کیا تھا، اس لیے نئی حکومت نے یہودیوں کو غلام بنا لیا اور انہیں اپنے وطن واپس شام جانے سے روک دیا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا فرعون ایک ہی نہیں ہے جس کا ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے فرعون گزرے ہیں جن کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پالا دو فرعونوں سے پڑا۔ منفتح بن رمیس الثانی، بحیرہ کلزم میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں دو فرعونوں کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں پرورش پائی، دوسرا وہ فرعون جس کے پاس دعوت لے کر گئے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے غصے ور اور شہزور نکلے۔ ایک دن لوگوں کی بے خبری میں شہر کا چکر لگایا۔ کیا دیکھتے ہیں ایک اسرائیلی اور ایک مصری میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو انہیں غصہ آ گیا اور ایک ہی گھونسے میں مصری کا کام تمام کر دیا، مگر آپ فوراً ہی پشیمان ہو گئے، توبہ کی اور کہا کبھی مجرموں کی طرفداری نہیں کریں گے۔ واقعہ سنگین تھا، اس لیے آپ ڈرے ڈرے اور چوکنے رہنے لگے، لیکن دوسرے ہی دن پھر دیکھا کہ جس اسرائیلی کی طرفداری میں مصری کو مار چکے تھے وہی پھر ایک اور مصری سے لڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پہلے تو حضرت نے اسے ڈانٹا کہ تو بڑا گمراہ ہے، سب سے لڑتا پھرتا ہے، پھر مصری پر جھپٹ پڑے، مگر اسرائیلی سمجھا کہ اسے مارنے لگے ہیں تو وہ چلا اٹھا کل ایک آدمی کی جان لے چکے ہو، کیا آج مجھے ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو؟ مصری کے قتل کا حال اگرچہ کچھ چھپا ہوا تھا لیکن اس شور سے بالکل کھل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور خبر سنائی کہ فرعون کے دربار میں تجویز ہو رہی ہے اور آپ کو مار ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکل گئے اور چلتے چلتے مصر کی سرحد کے باہر مدین میں پہنچ گئے۔ پھر وہاں آپ کی کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ملاقات ہوئی اور شادی ہوئی، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، دیکھو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں گا اور مہر یہ ہے کہ تم 8 برس میرے گھر کام کرو گے، اگر 10 برس رہ جاؤ تو یہ تمہارا احسان ہوگا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے اچھا پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز منظور کر لی اور بوڑھے بزرگ سے عرض کیا کہ بات پکی ہو گئی، دونوں میں سے جو بھی مدت چاہوں گا پوری کروں گا اور مجھ پر کوئی الزام نہ آئے گا۔ مدت پوری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بال بچوں کو لے کر چل پڑے۔ طور پہاڑ پر پہنچے تو آگ دکھائی دی، بیوی سے کہنے لگے ٹھہر جاؤ، آگ سے دکھائی دی ہے، میں جاتا ہوں، شاید کوئی بستی مل جائے یا آگ لے آؤں۔ آپ علیہ السلام آگ کے تعاقب میں چلے، آپ چلتے جاتے آگ اور دور ہو جاتی، آپ اور چلتے تو آگ اور دور ہو جاتی، چلتے چلتے آپ کافی دور نکل گئے۔ جب آپ کو احساس ہوا کہ آگ نہیں رک رہی، ابھی آپ پلٹنا ہی چاہتے تھے کہ ایک آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ ہی ہوں، سب جہانوں کا پالنے والا۔ پھر حکم ہوا اپنے جوتے اتار ڈال اور ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دے۔ لکڑی گرتے ہی پھنکارنے لگی، اب وہ بھیانک سانپ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
ڈر کر بھاگے اور اس طرح بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ واقعی ڈرنے کی بات بھی تھی، اسدحہ پڑا بل کھا رہا تھا، لیکن فوراً موسیٰ علیہ السلام کے کان میں آواز گونجی، کیوں بھاگتا ہے؟ واپس آ، ڈر نہیں، یہاں تیرے لیے بچاؤ ہی بچاؤ ہے، میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حکم ملا، اچھا اب تو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ جب ہاتھ گریبان سے نکالا تو برف کی طرح سفید تھا۔ ارشاد ہوا کہ یہ کوئی روگ نہیں کہ تو پریشان ہو، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ اب تو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جا اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ مصر سے لے جانے کا مطالبہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے خدا میں تو ہکلا ہوں، فرعون کے دربار میں تقریر کیسے کروں گا؟ ہاں میرے بھائی ہارون کی زبان ذرا کھلی ہے، خوب بولتا ہے۔ فرمایا گیا، بے فکر رہ، ہم ہارون کو بھی تیرے ساتھ کر دیں گے اور اپنے معجزوں اور نشانیوں سے تم دونوں کو ایسا مضبوط بنا دیں گے کہ دشمن تمہارا اور تم پر ایمان لانے والوں کا ایک رواں بھی میلا نہ کر سکے گا۔ محترم ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا، رب العالمین نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اب تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں کا، زمین کا اور دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اس رب کا ہے۔ فرعون ہنس پڑا اور درباریوں سے کہنے لگا، سن رہے ہو نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ہنسی سے بے پرواہ کہتے رہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فرعون نے پھر ٹھٹھا کرتے ہوئے درباریوں سے کہا، جو پیغمبر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نرا دیوانہ ہے۔ حضرت نے اپنی بات جاری رکھی، مشرق و مغرب اور دونوں کے بیچ جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے۔ فرعون نے ہنستے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہا، میرے لیے ایک اونچا گھر بنواؤ، میں اس پر سے دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ پھر حضرت سے کہنے لگا، اور اگلوں کا کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اگلوں کا سب حال ایک کتاب میں میرے رب کے پاس محفوظ ہے اور میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ کچھ بھولتا ہے۔ اسی نے زمین تمہارے لیے بچھا دی اور اس میں تمہارے لیے راستے نکال دیے ہیں اور آسمان سے پانی سا کے طرح طرح کی اگنے والی چیزوں کے جوڑے پیدا کر دیے تاکہ تم کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ بے شک اس میں سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سن کر فرعون جھنجھلا گیا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگا، خبردار، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ کیا تو بھول گیا کہ تو ننھا سا بچہ تھا اور میرے محل میں تجھ کو پالا گیا؟ پھر تو نے میری قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا اور تو ڈر کر یہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں وہ حرکت تو مجھ سے ضرور ہوئی، مگر ایسی حالت میں ہوئی کہ میں کچھ جانتا نہ تھا، مگر اب میرے رب نے مجھے اختیار بخشا ہے اور مجھے پیغمبر بنا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو اپنے رب پر ایمان لانے کی نصیحت کروں اور کہوں کہ میری قوم کو آزادی دے دے تاکہ وہ اپنے وطن بیت المقدس میں چلی جائے۔ فرعون نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تیرا رب کون ہے، نہ میں تیری قوم کو یہاں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، اور تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں خدا کی طرف سے معجزے لایا ہوں۔ فرعون نے دانت پیس کر کہا، سچا ہے تو ابھی دکھا، کیا لایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لکڑی عصا کو زمین پر ڈالا اور ڈالتے ہی وہ سانپ بن گئی۔ پھر گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو دیکھنے والوں کو بالکل سفید دکھائی دیا۔ فرعون نے یہ معجزے دیکھے تو بھنچکا رہ گیا، یعنی اس کے ہوش اڑ گئے، مگر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی بہت ہی بڑا جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور ہی سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، بتاؤ کیا صلاح دیتے ہو؟ درباریوں نے عرض کیا، فرمان شاہی جاری ہو، شہر شہر سے بڑے بڑے جادوگر کھینچ کر آئیں گے اور اس شخص کے جادو کا ایسا جواب دیں گے کہ یہ لاجواب ہو جائے گا۔ فرعون کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت سے کہنے لگا، تیرے جادو کا تو ہم جادو ہی سے مقابلہ کریں گے، بتا تو کب میدان میں آتا ہے؟ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ تو یہاں اس لیے آیا کہ ہمارے بڑوں کے راستے سے ہمیں ہٹا دے
اور تم دونوں بھائی مل کے اس زمین پر اونچے بن جاؤ، یاد رکھ ہم کبھی تیرے قائل نہیں ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر بھی کہیں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اگر تم جادو ہی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے، تہوار کے دن مقابلہ ہو جائے تاکہ مصر کے لوگ یہ تماشا دیکھ سکیں۔ محترم ناظرین، آخرکار مصر کے جادوگر ہر طرف سے فرعون کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ فرعون نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر موسیٰ کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا؟ فرعون نے جواب دیا، تم کو بڑے بڑے انعام ملیں گے اور دربار میں میرے مقرب بن جاؤ گے۔ آخر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ پہنچے اور بڑے غرور سے کہنے لگے کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ پہلے، یا ہم اپنا پہلے کرتب دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پہل کرو، مگر ساتھ ہی جادوگروں کو نصیحت بھی فرمائی، تمہارا برا ہو، تم نیرے جادوگر ہو، اپنے جادو سے خدا کے معجزے کا مقابلہ نہ کرو، ورنہ یاد رکھو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا پر بہتان باندھنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ اس تقریر سے جادوگروں کے دل پر چوٹ لگی اور ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری دوڑے اور جادوگروں کو الگ لے جا کر کانافوسی کرنے لگے، دیکھو موسیٰ اور ہارون بھی جادوگر ہی ہیں اور اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینے کے لیے آئے ہیں، پھر تمہارے باپ دادا کا جو اچھا چلن چلا آ رہا ہے اسے بھی ملیا میٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اب ذرا اپنی قوم کا، اپنے ملک کا خیال کرو، ایک دل ہو جاؤ اور اپنے جادو ٹھیک کرو اور بہادری سے میدان میں کود پڑو۔ یاد رکھو آج کے دن کی جیت ہی اصل سرخروئی ہے۔ درباریوں کی یہ تقریر جادو تھی، کام کر گئی۔ جادوگر میدان میں اترے اور اپنی پڑی ہوئی پھونکی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال کے زور سے چلائے، قسم ہے فرعون کے جلال کی، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا جادوگروں کی رسیاں اور لکڑیاں سانپوں کی طرح رینگنے لگیں، سب تھرا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی دھڑکنے لگا، مگر خدا کی طرف سے حکم پہنچا، موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی اونچے رہو گے، اب تم بھی اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ عصا زمین پر پڑتے ہی اژدہا بن گیا اور یہ بھیانک اژدہا پھنکارتا اور بل کھاتا ہوا لپکا اور جادو کی سب رسیوں اور لکڑیوں کو اس طرح نگل گیا جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ سچائی کا بول بالا ہوا اور جھوٹ کی کرکری ہو گئی۔ محترم ناظرین، ہارے ہوئے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہا، ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے یہ بڑی شکست دیکھی اور اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے اپنے جادوگروں کا یہ اعلان سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور دانت پیس کر جادوگروں سے کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے ہی تم موسیٰ کو مان گئے، ضرور یہ تم سب کا گرو گھنگال ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے، تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور شہر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہتے ہو۔ اچھا، تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور تم جان جاؤ گے کہ میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت اور پائیدار ہے یا موسیٰ کے رب کا۔ جادوگروں کے دل ایمان سے بھر چکے تھے۔ محترم ناظرین، وہ کہنے لگے تو ہم سب سے اسی لیے بدلہ لے گا کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھیں اور ان پر ایمان لے آئے۔ ہم تجھے حق کے سامنے نہیں مان سکتے، ہمیں تو اپنے مالک کی طرف جانا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر، آخر دنیا کی ساری زندگی بھی تو گزر ہی جائے گی۔ ہم اپنے خدا پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں زبردستی مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اس تقریر سے فرعون کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ محترم ناظرین، وہ ڈرا بھی کہ کہیں پوری مصری بھیڑ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دار نہ ہو جائے، اس لیے زور سے چلایا، میری قوم کے لوگوں، بتاؤ کیا مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں جو میرے پیروں تلے بہہ رہی ہیں میری ہی نہیں ہیں؟ بتاؤ
میں بہتر ہوں یا موسیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ نیچ آدمی نعوذ باللہ جس کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی۔ فرعون کہنے لگا ہم تو جب مانتے کہ سونے کے کڑے آسمان سے اتر کر اس کے ہاتھوں میں پڑ جاتے یا فرشتوں کے پرے اس کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے، یہ کچھ نہیں تو پھر یہ پیغمبر کیسا؟ یاد رکھو میں ہی تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کھلی اور بڑی فتح ہوئی کہ فرعون کو جھک جانا چاہیے تھا، مگر اس کا گھمنڈ اس کے سر کو کیسے نیچا کرتا۔ فرعون نے دن دہاڑے معجزے دیکھ لینے پر بھی اسرائیلیوں کو رخصت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب مصر پر مچھروں کی بلا ٹوٹی اور فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اچھا جاؤ اپنے خدا کے لیے قربانی کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یوں کرنا لائق نہیں کہ ہم خدا کے لیے وہ قربانی کریں جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے وہ قربانی کریں جس سے وہ بیزار ہیں تو کیا وہ ہمیں پتھراؤ نہیں کریں گے؟ بس ہم 3 دن کے لیے راہ بیاباں میں جائیں گے اور اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو فرمائے گا قربانی کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا جانور بھی تھا جسے ذبح کرنے والوں کو مصری مار ڈالتے تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ گائے تھی جسے مصری پوجتے تھے اور جس کے مارنے والے کی جان لے لیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، ہندوستان کے ہندوؤں کا چلن بھی یہی ہے اور اس چلن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے گائے کی پوجا پرانے مصریوں سے لی ہے۔ محترم ناظرین، جب مصر پر فرعون کی نافرمانیوں کی وجہ سے بلائیں ٹوٹ رہی تھیں اور فرعون بالکل بے بس ہو جاتا تھا تو اس کے درباریوں میں بے چینی پیدا ہوئی اور ان کے ایک وفد نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رہیں گے تاکہ ملک میں خرابی پھیلاتے رہیں اور آپ سے اور آپ کے دیوتاؤں سے منہ موڑ کر نئے خدا کا جھنڈا گاڑتے پھریں؟ آسمانی بلاؤں کا توڑ فرعون کے پاس نہ تھا۔ محترم ناظرین، خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ زور دے دیا تھا کہ وہ فرعون ان کا بال تک بکا نہ کر سکتا تھا، مگر اپنی بادشاہی اسے بچاتی تھی۔ درباریوں کو دلاسا دینے کے لیے اور کیا کر سکتا تھا کہ یہودیوں پر پھر وہی ظلم جاری کر دیے جو اس کے باپ رامسس دوم نے ایجاد کیے تھے۔ چنانچہ درباریوں کی فریاد سن کر کہنے لگا گھبراتے اور ڈرتے کیوں ہو؟ اسرائیلی اب بھی ہمارے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پھر ان کے لڑکوں کے گلے گھونٹنے کا کام جاری کر دیں گے، صرف لڑکیاں جینے دیں گے، اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کے حکم سے یہودیوں کے لڑکے پھر قتل کرنا چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کے حکم سے پھر یہودیوں کے لڑکوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ اس اندھیر پر اسرائیلیوں کا چیخ اٹھنا قدرتی بات تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی خفا ہو گئے اور کہنے لگے تجھ سے پہلے بھی ہم بری طرح ستائے گئے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈھارس دی، فرمایا اے میری قوم والو، اللہ سے مدد مانگو اور اپنے دل مضبوط رکھو۔ یہ زمین آدمیوں کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو مٹا ڈالے اور تمہیں زمین کی حکومت دے کر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھو۔ یہ مؤثر تقریر سن کر یہودیوں نے کہا ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، اے ہمارے رب ظالموں کے ہاتھوں ہماری آزمائش نہ ہونے دے، بلکہ اپنی بے حساب رحمت سے ہمیں ناشکری قوم کے چنگل سے نکال لے۔ محترم ناظرین، جب مصریوں پر کوئی نئی بلا ٹوٹتی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا اپنے خدا سے دعا کرو یہ بلا دور ہو جائے۔ بلا دور ہو جائے گی تو میں اسرائیلیوں کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بلا چلی جاتی تو وہ مکر جاتا۔ آخر یہ بلا ٹوٹی کہ ملک بھر کے پہلوٹی کے بچے ایک ہی رات میں مر گئے، آدمیوں ہی کے نہیں مویشیوں کے بھی، لیکن اسرائیلیوں کا کوئی بچہ نہ مرا۔ تو رات میں لکھا ہے اور فرعون رات کو اٹھا، اس کے سب نوکر اور سارے مصری، اور مصر میں بڑا نوحہ تھا کیونکہ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں ایک نہ مرا ہو۔ اس عذاب کے بعد فرعون کو گردن جھکا دینی پڑی۔ تو رات میں لکھا ہے کہ فرعون نے رات ہی کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بلایا
اور کہا اٹھو اور میرے لوگوں میں سے نکل جاؤ، تم اور بنی اسرائیل جاؤ اور جیسا تم نے کہا ہے خداوند کی عبادت کرو، اپنے غلے اور گائے بیل بھی لے لو جیسا تم نے کہا ہے، اور روانہ ہو اور میرے لیے بھی برکت چاہو۔ اس کے بعد تورات کہتی ہے کہ بنی اسرائیل نے کمر باندھ لی، مگر جانے سے پہلے مصریوں سے چاندی، سونے کے برتن اور قیمتی کپڑے بھی رعایتاً لے لیے، اور اس طرح انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل اس حال سے نکل گئے، مگر جب فرعون نے یہ سنا کہ بنی اسرائیل مصریوں کی دولت بھی لے گئے ہیں تو فرعون یہ سن کر بہت خفا ہوا اور حکم دے دیا کہ فوجیں جمع کی جائیں۔ پھر وہ خود سپہ سالار بن کر اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اسرائیلی بوجھل تھے، لدے پھندے چلے جا رہے تھے، بہت تیز نہیں جا سکتے تھے، مگر فرعون اور اس کی فوج رتھوں اور گھوڑوں پر سوار تھی۔ اسرائیلی سینا کی زمین پر قدم رکھنے بھی نہ پائی تھی کہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ پہنچا۔ اسرائیلی غلامی میں رہنے کی وجہ سے بہت ڈرپوک بن چکے تھے، دشمن کو سامنے آتا دیکھ کر کانپنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دشمن آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، تم ذرا نہ گھبراؤ۔ بڑی نازک گھڑی تھی، اسرائیلی نہتے تھے اور بال بچوں کے ساتھ تھے، لڑ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن فرعون اپنی بے پناہ قوت کے ساتھ آ پہنچا تھا، مگر خدا جس کے ساتھ ہو اسے کون چھیڑ سکتا ہے۔ عین وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سمندر پر عصا کو مارتے ہی سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے آمنے سامنے 2 اونچے پہاڑ کھڑے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بیچ کے راستے سے لیے چلے گئے اور سینا کی زمین میں پہنچ گئے جو سمندر کے پار تھی۔ فرعون بھی اسی سوکھے سمندر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ میدان مار لیا ہے، اب اسرائیلی کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ دفعتاً کیا دیکھتا ہے کہ دونوں طرف کا کھڑا پانی گرنے لگا اور اس کی فوج ڈوبنے لگی۔ جب خود بھی ڈوبنے لگا تو کہا میں بھی اس ایک اکیلے خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، اور اب میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس پر خداوند صدا بلند ہوئی اب تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے کتنی نافرمانیاں کر چکا ہے اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو اب یوں ہوگا کہ ہم تیری لاش کو مچھلیوں کو کھانے نہیں دیں گے، بگڑنے نہیں دیں گے اور سمندر سے باہر نکال دیں گے، تاکہ تو اپنی لاش کے ساتھ ان سب انسانوں کے لیے نشانی اور عبرت بنا رہے جو تیرے پیچھے دنیا میں آئیں گے۔ اور یہ وعدہ خداوندی پورا ہو گیا۔ فرعون اپنی فوج اور کنبے کے ساتھ ڈوب چکا تھا، مگر موجیں فرعون کی لاش کو خشکی پر لے آئیں۔ مصری اسے پایہ تخت میں لے گئے اور دستور کے مطابق اس میں مسالے لگائے گئے اور اسے شاہی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، مدتوں دفن رہنے کے بعد اب یہ لاش نکل آئی ہے، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، اور خداوند کے فرمان کے مطابق ساری دنیا کو سبق دے رہی ہے کہ پروردگار اکڑنے والوں کا حشر اس طرح کرتا ہے۔ محترم ناظرین، فرعون کی غرقابی مصر کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ مدتوں ملک میں خانہ جنگیاں اور لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اس اکھاڑ پچھاڑ میں مصری اپنے اسرائیلی غلاموں کو بھول گئے اور ان کے سارے قصے کو بھی، یہاں تک کہ بطلیموس سکندریہ کے سپہ سالار کی حکومت جب جم گئی تو مصریوں نے تورات دیکھی اور اسرائیلیوں کا قصہ پڑھا تو اچنبے میں پڑ گئے، اپنے ہاں کے پرانے کاغذ چھان ڈالے، مگر اسرائیلی قصہ نہ ملا۔ کمی انہوں نے اس طرح پوری کر دی کہ خود اپنے جی سے ایک افسانہ بنا لیا کہ فرعون امنوتھس یا منوفیس نے چاہا کہ دیوتاؤں کو اپنی آنکھ سے دیکھے، مگر اسے بتایا گیا کہ دیوتا دیکھے نہیں جا سکتے جب تک تمام کوڑھیوں اور اچھوتوں کو نکال نہ دیا جائے۔ فرعون نے ایسے سب لوگوں کو آبادیوں سے نکال کے ترہ کی کانوں میں قید کر دیا۔ ان کی تعداد 80,000 تھی۔ ان میں کچھ پجاری بھی تھے۔ پجاری ستائے گئے تھے، اس لیے دیوتا روٹھ گئے، اور کاہن نے فرعون کو خبر دی کہ ایک قوم سے اچھوتوں کا ایکا ہو جائے گا اور یہ سب مل کر مصر پر 13 برس راج کریں گے۔ یہ کہتے ہی اس کاہن نے خودکشی کر لی تاکہ فرعون اسے سزا نہ دے سکے، مگر کاہن کا کہا پورا ہو کے رہا۔
ہیلی پولیٹان کے ایک محنت اوسار سیف یا موسیٰ کے جھنڈے تلے اچھوت جمع ہو گئے اور ایک قوم بن گئے۔ موسیٰ نے ان کے لیے شریعت بنائی اور انہیں لڑنا سکھایا۔ پھر موسیٰ نے یروشلم بیت المقدس میں بھیڑ بکری چرانے والوں کی لاد سے ایکا کر لیا اور فرعون کے خلاف بغاوت کر دی۔ فرعون باغیوں سے نہ لڑ سکا اور حبش میں بھاگ گیا۔ باغیوں نے مصر چھین لیا اور ہر طرف بربادی پھیلا دی۔ مگر 13 برس بعد فرعون اپنے بیٹے رامسس کے ساتھ حبش سے آیا اور باغیوں کو ہرا کر ملک شام میں بھگا دیا، جہاں وہ اسرائیلی قوم کہلانے لگے۔ محترم ناظرین، تورات بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے چلے تو ان کے ساتھ دوسری قوموں کے بھی بہت سے لوگ ہو لیے۔ معلوم ہوتا ہے سامری بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ سامری کسی آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہندی، پنجابی، بنگالی، دہلوی کی طرح ایک لفظ ہے۔ عراق میں سمیری نام کی ایک قوم تھی، شاید سامری اسی قوم کا ایک شخص تھا جو مصر سے اسرائیلیوں کے ساتھ نکل آیا تھا۔ ضرور ہوشیار، کاریگر اور لائق آدمی تھا، ورنہ ایسا بچڑا نہ بنا سکتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے آئے اور بچڑے کو پوجتے دیکھا تو بہت بگڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، انہوں نے یہ حال سنا تو اپنے بھائی ہارون کی لمبی داڑھی پکڑ کر کھینچی، کہا تجھ کو میں نے بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا اور تو نے یہ بت پرستی کیوں ہونے دی؟ تو ہارون علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام سامری کا ہے، میں بے خطا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا ہارون نے بچڑا پجوانے کا الزام تجھ پر لگایا ہے، تیرا اس الزام کی نسبت کیا جواب ہے؟ تو سامری نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو تیری قوم بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی تھی، بس میں نے ایک مٹھی مٹی بھر لی رسول کے نشان قدم سے، پھر میں نے اس مٹی کو بچھڑے کے بت میں ڈال دیا، جس کی کرامت سے بچھڑے کا بت بولنے لگا، اور یہ حرکت میں نے اپنے نفس کے اغوا سے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا یہ جواب سن کر کہا تیرے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تو ساری زندگی کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، اور یہ تیرے لیے ایک ایسا وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب دیکھ اپنے اس بچھڑے کے بت کو جس کو تو نے خدا بنا کر پوجا تھا کہ ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے، جلائیں گے، اس کی جلی ہوئی راکھ دریا میں بہا دیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون منفتح بن رامسس دوم تھا، یہی خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس فرعون کی لاش بھی مصری عجائب گھر میں موجود ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے۔ یہ لاش 1.75 میٹر لمبی ہے۔ پہلے خیال کیا گیا تھا کہ یہ لاش فرعون خویانتو کی ہے جو 18ویں خاندان کا ایک بادشاہ تھا اور مصری دین سے باغی ہو گیا تھا، لیکن جب لاش کے سینے پر غور سے نام پڑھا گیا تو ثابت ہو گیا کہ یہ منفتح کی لاش ہے، جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے تھے اور جس نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تھا، مگر اسرائیلی مصر سے سینا میں پہنچ گئے اور یہ فرعون اپنے خاندان اور فوج کے ساتھ بحر احمر میں غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ ضدی اور سرکش فرعون ڈوبنے لگا تو چلا دیا ایمان لایا میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ اس پر خدا کی طرف سے آواز آئی اب تو ایمان لاتا ہے جب ایمان لانے کا وقت جا چکا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانیوں میں مبتلا رہا۔ اچھا تو ہم تیرے بدن کو مٹ جانے سے بچائے دیتے ہیں تاکہ تو اپنے بدن لاش کے ساتھ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی اور عبرت بن کر رہ جائے۔ محترم ناظرین، پہلے اس آیت شریفہ کا مطلب لوگ صحیح طرح پر سمجھتے نہیں تھے اور طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے، لیکن اب مطلب صاف ہو چکا ہے۔ اس متکبر فرعون کی لاش انتہائی بے بسی کی حالت میں قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے اور دنیا کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ محترم ناظرین، فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے باہر پھینک دیا، جبکہ واقعی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی۔ بصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین
محترم ناظرین، یہ واقعات امت کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس زبوں حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج و عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گردانتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی بے ایمانی ہے، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ پھر ہم اس غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ کی ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔